بیٹی عائشہ، معاف کرنا، تم نے ہمارا مذاق اڑایا۔ کائنات کے سب سے خوبصورت انسان کی خوبصورت تعلیمات کا اور دنیا کی سب سے حسین عورت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی کے مقدس نام اور سیرت کا تم نے اپنی ایک بزدلانہ اور بے وقوفانہ حرکت سے دنیا بھر میں مذاق اور تماشا بنا دیا۔ اب یہ خدا اور بندی کا معاملہ ہے، معاف کرے یا سزا دے۔ بیٹی عائشہ، اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابیات سے لے کر بے شمار خواتین اسلام نے اسلام کے لیے جو بیش بہا قربانیاں دی ہے، تم نے اگر ان کی عظیمت، صبر و شکر بھری زندگی سے کچھ سیکھا، سمجھا اور پڑھا ہوتا تو مجھے یقین تھا کہ تم ہرگز ایسا قدم نہ اٹھاتی۔ کیوں حضرت سمیہ اور حضرت خنسہ رضی اللہ عنہما کا بے مثال کردار تمہارے سامنے نہیں رہا؟ اماں عائشہ کے گھر مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، بھوک سے ہڈی اور چمڑا ایک ہو جاتے۔ بے شمار بہادر صحابیات نے اسلام مخالف ماحول میں اپنے شیرخوار بچوں کو دودھ سے تڑپنا، دم توڑنا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، مگر اسلام پر معمولی درجے میں بھی آنچ آنے نہیں دی۔ کربلا کے واقعے سے لے کر ہزاروں مثالیں خواتین اسلام کے مجاہدانہ کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ تب کہیں جا کر ہمیں یہ دولت ملی اور تم نے اتنے سستے میں اس کا سودا کر لیا۔ بیٹی عائشہ، یقیناً غلطی تمہاری ہے، مگر تم سے زیادہ مجرم ہمارے قوم کے وہ ذمہ دار علماء، دانشوران، باشعور خواتین، مالدار طبقہ جن کی غفلت، لاشعوری پن کے سبب تمہیں ایسی بھیانک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ حساب یقیناً ان کا بھی ہوگا جو آئے دن دین کا تمسخر بنا رہے ہیں، جو دین اور اصلاح معاشرے سے زیادہ جماعتی، گروہی، مسلکی شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور آج کے حالات سے بھی کسی طرح کا کوئی سبق نہیں لے رہے ہیں۔ انہی باتوں کو بنیاد بنا کر اس کی ترویج و تشریح کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اس وقت کام کرنے کے لیے اتنے سارے میدان کھلے ہیں، خالی ہیں، جو نوجوانوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے اور اس عنوان کو خاص طور پہ بنا کر ایسے نوجوانوں پہ ترس کھا کر اپنی عاقبت اور قبر بنانے کی فکر کی جائے تو کتنا بڑا کام ہو جائے۔ مرحومہ عائشہ، کیا تم نے قرآن کریم کے اس ارشاد پاک کو بھی جھٹلا دیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ، کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے؟ کیا تمہارے پیش نظر شاید آخرت سے زیادہ دنیا کے تام جھام، اچھا کھانا پہننا، سیر و تفریح، عیش و عشرت ہو سکتا تھا؟ کیونکہ ہماری اکثر بہن بیٹیوں کی دنیاوی خواہش ہی گھروں میں جھگڑوں اور فتنوں کا سبب ہوا کرتی ہے۔ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے چاہتی ہے، جبکہ دنیا میں تکلیف اٹھانے، صبر کرنے کا نام ہی آخرت میں جنت اور دنیا میں عیاشی اور مستی اور گناہوں کا نام آخرت میں جہنم ہے۔ بیٹی عائشہ، یقیناً تم پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے، مگر اسلام نے اس سے چھٹکارے کے تمہارے سامنے کئی کھلے راستے اور وکلپ رکھے تھے جس کا تم فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ کیا خودکشی کو واحد راستہ تھا؟ ایسا کر کے نہ صرف یہ کہ تم نے اپنے والدین، خاندان، بھائی بہنوں کو کبھی نہ مرنے والا زخم دیا ہے، بلکہ پوری ملت کو احساس جرم کے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا۔ ساتھ ہی ان سارے غریبوں کا جو تم سے بدتر زندگی جی رہے ہیں بے عزت کر کے رکھ دیا۔ خدا نہ کرے
اب پھر کوئی بچی تمہارے نقش قدم پر چلی تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب تک تو ایک بچی کی اطلاع مل چکی ہے، ان کی خودکشی کا جرم بھی تمہارے کھاتے میں ہوگا، پھر خودکشی حرام تو ہے ہی، بروز حشر تک تمہیں اس طرح خودکشی سے گزارا جاتا رہے گا جس پر تم نے خودکشی کی ہے، جس طرح تم نے خودکشی کی ہے۔ تم نے قوم کی بچیوں کے لیے بہت برا اگزامپل سیٹ کیا ہے، اس سے سماج میں یقیناً تمہیں تھوڑی بہت ہمدردی حاصل ہوگی، مگر اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تم نے کھویا ہی کھویا ہے، پایا کچھ نہیں۔ بیٹی عائشہ، ہمارے معاشرے میں آج بھی کتنی ہی بچیاں پورے صبر و ثبات، ہمت، قناعت، کفایت کے ساتھ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں، خدا کی رضا کے ذریعے اپنے لیے جنت کا پروانہ اور ظالموں کے لیے جہنم رسیدگی کا سبب بن رہی ہیں، جبکہ تم ادھر بھی نقصان میں، ادھر بھی نقصان میں۔ ذرا سوچو، تم نے دشمنان اسلام کو اسلام کے خلاف شرانگیزی کا کیسا ہتھیار فراہم کر دیا۔ پھر کتنی ہی بچیوں کو جو اسلام سے بے پناہ محبت کرتی ہوں گی، ان کے راستے کا پتھر بن گئی۔ پیاری عائشہ، ظالموں سے نجات پانے کے لیے قرآن حدیث اور دنیاوی قوانین کے مطابق 50 راستے تھے، جبکہ جان لینے کا حق صرف اس مالک کو ہے جس نے تمہیں جان بخشی ہے۔ ایسا کر کے دراصل کیا تم نے خود کو بہت بہادر، بے مثال، لاجواب اور مظلومہ ثابت کر کے بھی آج تمہارے کھاتے میں کیا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔ بیٹی عائشہ، بہت معافی کے ساتھ اللہ تم پر رحم فرمائے، وہ ہم سے زیادہ اپنی بندی کو جانتا ہے، ہم سوائے دعائیں مغفرت کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک بار کہوں گا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، خدا کرے تمہارے اس برے عمل سے دوسروں کو بھی عبرت اور نصیحت حاصل ہو، اور یہ میسج بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور یہ پیغام کو وائرل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری دوسری بچیاں اس سے عبرت لے اور ایسے غلط قدم اٹھانے کے تعلق سے سوچے بھی نہیں۔ البتہ جاتے جاتے تم سے ایک نیک کام ضرور ہوا کہ جہیز لینے والے وحشی درندے بے نقاب ہو گئے، اور علماء، ائمہ اور مولانا حضرات نے اب جہیز جیسی لعنت کو سیریس لینے کا مکمل ارادہ کر لیا ہے، یعنی ہر طرح سے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ کرے سبھی کو اس میں کامیابی ملے، اور ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری بہن بیٹیوں کے رشتے جہیز کی لعنت کی وجہ سے جو رکاوٹ کا سبب بن رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔